پچھلے 1-1.5 سال میں کافی ٹیررسٹ اٹیکس ہم نے دیکھے، ایک سرج ان ایکٹیویٹیز دیکھی، سرج ان دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اسٹیٹ کی طرف سے وٹنس کیا گیا۔ تو اس کے اوپر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آخر وہاں جو KPK کے جو ریجن ہے یا پھر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ملیٹنٹ کا جو تھریٹ ہے وہ بار بار ہر 2-4 سال بعد ہمیں دوبارہ رائز ہوتا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے۔ اس بار وہ کیوں رائز ہوا ہے، اس کی جو اگر میں فاؤنڈیشن کی بات کروں تو وہ سٹارٹ ہوتی ہے 2021 سے، جب طالبان پاور میں آتے ہیں۔ جیسے ہی طالبان پاور میں آتے ہیں تو ظاہر ہے افغانستان جو ہے ہمارا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے افغانستان کو لے کے، بیکاز جب بھی ہمارے پالیسی میکرز کہتے ہیں کہ جب بھی افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، جب بھی افغانستان کے اوپر چاہے سوویتس کی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے یا پھر امریکہ کی طرف سے انویڈ کیا جاتا ہے یا پھر جو ہے نا وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس سے جو سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے ریاست، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ یہی ہوا 2021 میں جب طالبان پاور میں آئے تو وہ جماعتیں جن کو پاکستان نے ملٹری آپریشنز کر کے، تھاؤزنز آف ملٹری آپریشنز کر کے بالکل جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکیپیسیٹیٹڈ کر دیا تھا، بالکل کمزور کر دیا تھا، وہ ٹیررسٹ جماعتیں دوبارہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں جو پہلی جماعت ہے وہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اٹیکس کرتی رہی ہے۔ اس کی ظاہر ہے اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور ڈیمانڈز اس کی کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جو اپنے فاٹا کو مرج کیا ہے اس کو ریورس کر دیا جائے۔ دوسرا، وہاں پہ وہ شریعت کو امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان شارٹ وہ آپ کی ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ 2-3 ڈیمانڈز تھیں، اور آخری جو ڈیمانڈ تھی TTP کی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو پرزنرز ہیں پاکستان کے پاس ان کو ریلیز کیا جائے۔ لیکن ان کے اوپر یہ 3 تو ان کی ڈیمانڈز تھیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب 2021 میں طالبان پاور میں آتے ہیں تو اس ٹائم جو TTP کے کافی سارے جو پرزنرز تھے وہ افغانستان کی جیل میں تھے، وہاں سے وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں طالبان کی طرف سے۔ اس کے بعد سے پاکستان میں اٹیکس میں ہم سرج دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اٹیکس بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں۔ اگر میں آپ کو صرف KPK کے ایریا کی اگر میں بات بتاؤں آپ کو، 22 جون 2022 سے لے کے 22 جون 2023 تک اگر میں بات کروں تو تقریباً 665 اٹیکس صرف ہماری ایک پروونس میں ہوئے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریباً 81 اٹیکس ہوئے، سملرلی پشاور میں 55 اٹیکس ہوئے، اور پھر باقی جو سٹیز ہیں وہاں پہ بھی کافی سارے اٹیکس ہوئے۔ سو ٹوٹل ملا کے 665 اٹیکس ان جسٹ 1 ایئر یہ TTP کی طرف سے جو ہے نا کیے گئے۔ ظاہر ہے اس میں سے صرف TTP انوالو نہیں تھی، باقی جماعتیں بھی تھیں، باقی ٹیررسٹ گروپس بھی تھے، لیکن جو ان سب میں جو ڈومینیٹ کر رہی تھی وہ TTP ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ انہی ٹرائبل ایریاز میں کیوں اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں؟ ان ٹرائبل ایریاز میں اس طرح کے اٹیکس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا سٹرکچر ایسا ہے۔ ایک تو ایجوکیشن ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ ان ایریاز میں، پہلی بات کہ ایجوکیشن ڈیفیسٹ، سملرلی وہاں پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے۔ یہ جو سارے میں نے فیگرز بتائے ہیں یہ بڑے ہی فرٹائل گراؤنڈ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں فار دا ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز۔ اگر یہ والا کمبینیشن ہمارے سامنے ہو تو اٹ مینز کہ پھر آپ ایک فیوریبل گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہاں کی جو پاپولیشن ہے ان امپلائڈ ہوتی ہے تو ایونچولی ریزورٹ ٹوورڈز وائلنس، اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس طرح کے ٹیررسٹ گروپس لائک TTP، تحریک طالبان پاکستان۔ تو یہ ریزن ہے۔ اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلوں 2008 میں تو ہم نے تقریباً اس ملیٹنسی کے تھریٹ کو نیوٹرلائز کر لیا تھا۔ جب APS اٹیک ہوتا ہے تو ہم نے تھاؤزنز آف ملٹری آپریشنز کیے اور اس کو نیوٹرلائز کر لیا، لیکن اگین جب سے طالبان پاور میں آئے دوبارہ سے ہم نے اٹیکس میں سرج دیکھا، اور جب وہ پاور میں آئے تو ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، نیگوسیشن کے تھرو ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید ایشو کو ریزالو کیا جائے، لیکن نیگوسیشن ورک نہیں کر سکیں۔ ظاہر ہے ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیشن کس طریقے سے ورک کر سکتی ہیں، اور کیونکہ آپ ٹیررسٹ کے جو ایمز ہیں یا پھر ان کے جو گولز ہیں وہ آپ کس طریقے سے فلفل کر سکتے ہو، تو وہ ایونچولی ان نیگوسیشن کا کولیپس ہوا اور پھر اٹیکس پاکستان میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس بار جو اٹیکس بڑھ رہے ہیں
ان میں ایک تو وہ جو ٹیررسٹ ہیں ظاہر ہے وہ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں ہینڈل کر پا رہی، ایک انپٹ ہینڈلنگ ہے ہماری اسٹیٹ کی طرف سے ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی. اور اس کی ریزن بڑی سمپل ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں کہ سائبر کرائم کو ڈیل کر سکیں، کہ سائبر کرائم کو کاؤنٹر کر سکیں. سملرلی ہماری جو پولیس فورس ہے یا پھر ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، دے آر مور انوالوڈ ان پولیٹیکل انجینئرنگ. سو وہ جو اپنے ریسورسز ہیں دے آر انویسٹنگ اگینسٹ دیئر اون لیڈرز، اگینسٹ دیئر اون پولیٹیکل اوپوننٹس، وائل آن دا ادر ہینڈ ان کو چاہیے کہ یہ سارے کے سارے ریسورسز وہ استعمال کرتے ملیٹنسی کو کاؤنٹر کرنے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ریسورسز یہیں پہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کسی حد تک ہم ایسا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اسٹیٹ کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو جو ہے نا فردر ویکنڈ کر رہے ہیں اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں، کہ آپ انٹرنلی آپ کی جو انٹرنل پرابلمز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ آپ کے ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز بھی آپ اتنے بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے. تو ایک یہ بھی ریزن ہے. سو نیشنل ایکشن پلان ہم لوگوں نے بنایا تھا اور اس نے ورک کیا، ہم نے کسی حد تک نیوٹرلائز بھی کیا ملیٹنسی کے تھریٹ کو، لیکن اب دوبارہ جو ہے یہ تھریٹ ہمیں رائز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.